رحمت رمضان رحمت رمضان رحمت رمضان رحمت رمضان. جی ناظرین کرام، رحمت رمضان نشریات میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے، اور آپ دیکھ رہے تھے قرآنی واقعات سیگمنٹ علامہ فاروق امجدی صاحب. اور الحمدللہ اب ہمارا بہت ہی پیارا، یعنی سمجھے کہ ٹرانسمیشن کا سب سے خوبصورت اور سب سے پیارا اور سب سے امپورٹنٹ سیگمنٹ دین کی باتیں الحمدللہ ہم آغاز کر رہے ہیں. اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان خطیب پاکستان، ابن خطیب پاکستان، علامہ ابن علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں. آپ کے ساتھ حضرت علامہ مولانا نثار علی اجاگر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو ایک زبردست شاعر بھی ہیں ماشاءاللہ. آپ نے بھی شفقت فرمائی، آپ بھی تشریف لائے ہیں. اور آپ کے ساتھ ہمارے اسامہ مدنی بھائی، وہ بھی تشریف فرما ہیں. آپ بھی ایک زبردست عالم دین ہیں اور زبردست مبلغ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب علماء کرام کا سایہ پر سلامت رکھے. آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور کیا کہیے گا آج 2 رمضان ہے. پہلی بات تو یہ کہ میرے والد گرامی جی مجدد مسلک اہل سنت خطیب اعظم حضرت مولانا محمد شفیع صاحب اکاڑوی سبحان اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا یوم ولادت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. اور پھر یہ کہ رمضان کی ساعتیں جب شروع ہو جاتی ہیں جی مزاج بدل جاتے ہیں. ہم لوگ اس مہینے میں داخل ہو گئے کہ اب ہمارے طور اطوار ظاہر باطن اس میں سب میں اگر کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے تو پھر ہم نے اس مہینے کو پہچانا نہیں. اللہ اکبر. اللہ کرے کہ ہم اس کی برکات سے مالا مال ہوں. آمین آمین آمین. اور آپ نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے ماشاءاللہ، اس سے جہاں تک یہ پہنچ رہا ہے، کیونکہ اب ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے تو آسان ہو گیا معلومات کا پہنچانا. الحمدللہ. تو آپ یہ کاوش کر رہے ہیں ماشاءاللہ. مجھے تو اپنے پروگرام دیکھنے کا وقت بھی نہیں ملتا، لیکن امید ہے کہ اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا. الحمدللہ سے بہت فائدہ یوں ہو رہا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ جب ایک ٹاپک اسپیسیفک رکھا جائے اور اس پر جب شروع سے کلام ہوتا ہے قرآن پاک کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کے اجالے میں، اس کے بعد پھر ظاہر بات ہے کہ ہمارے اسلاف کا جو انداز ہوتا ہے، یقین مانے کہ پورا پیکیج ہی دیکھنے والا وہ کہتا ہے یار مجھے اس ٹاپک پر تو اب مجھ سے آپ بات کر لیں آپ، یعنی اتنا اس کو معلومات کا خزانہ مل جاتا ہے. حضرت محنتیں آپ لوگوں کی ہیں، کتنی کتابیں پڑھ کے آپ لوگ آتے ہیں، کتنی تحقیق کر کے آتے ہیں اور پھر عوام کو ایسے کر کے دے دیتے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ کتنا بڑا انعام ہے. تو میں کہوں گا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا سایہ سلامت رکھے. علامہ صاحب کیا کہیے گا؟ رحمت رمضان نشریات افطار ٹرانسمیشن آپ تشریف لائے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعی رمضان آتا ہے تو خود میں بہت زیادہ انسان تبدیلی محسوس کرتا ہے، اور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ رمضان اتنی برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، اور یہ لوٹنے کا مہینہ ہے. اور انسان جب اس مہینے میں آئے اور اپنے اندر تبدیلی نہ پائے، جی اپنی بخشش نہ کروا سکے، عبادت کا ذوق و شوق پیدا نہ ہو، پھر وہ کون سی دن آئیں گے، وہ کون سے ایام آئیں گے، وہ کون سا مہینہ آئے گا جب انسان تبدیل ہوگا. تو یقیناً آج یہ بڑی پیاری نشریات ہے. اس کے تحت میں پیغام دوں گا کہ تمام بھائی اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ بدلیں، سچی توبہ کے ساتھ، دل کی صفائی کے ساتھ، تزکیہ قلب کے ساتھ اور ذہن و دل کی روشنی کے ساتھ اپنے آپ کو بدلیں گے تو انشاءاللہ بدلا ہوا پن محسوس ہوگا. ورنہ یہ مہینہ جس طرح ہر سال آتا ہے آ کے پھر گزر جائے گا. تو تبدیلی من کے اندر پیدا کیجیے. سبحان اللہ. مولانا اسامہ صاحب آپ کیا ارشاد فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. سب سے پہلے تو حافظ صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے ماہ رمضان المبارک میں علم دین حاصل کرنے کا لوگوں کو موقع فراہم کیا. الحمدللہ. اور اللہ عز و جل کا کروڑ احسان ہے کہ ہم سچے عقیدوں کے ساتھ وابستہ ہیں. امام اہل سنت کی جو تعلیمات ہیں، امام اہل سنت کا جو مسلک ہے، رب کریم کا کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں کہ جب چاروں اطراف میں بدعقیدگی پھیلی ہوئی ہے، ایسے موقع پر اللہ رب العالمین نے ہمیں امام اہل سنت کا دامن نصیب کیا، اور جس کے سبب ہم سچے راستے پر ہیں، سبحان اللہ، حق کے راستے پر ہیں. سبحان اللہ. اور آپ کو اس حوالے سے بھی بہت بہت مبارک ہو کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور بدعقیدگی جو ہے وہ کس طرح جنم لے رہی ہے اور پروان چڑھ رہی ہے سب جانتے ہیں. معاذ اللہ صحابہ کرام پر بھی طنز ہو رہا ہے، اہل بیت اطہار پر بھی طنز ہو رہا ہے،
تو کوئی یزید کو اچھا کہنے پر تلا ہوا ہے، یزید کو امیر المؤمنین مان رہا ہے. ایسے موقع پر آپ نے ایک خوبصورت پلیٹ فارم مہیا کیا اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے نام سے، کہ جس سے ہماری عام عوام کو جو ہے وہ اپنی اصلاح کرنے کا موقع ملا. جزاک اللہ خیرہ. یہاں ایک بات آپ کے گفتگو شروع کرنے سے پہلے چونکہ ایک لفظ آیا تو میں اپنے ناظرین و سامعین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مبارکباد دینا یہ صرف دینی جائز چیز پر ہو سکتا ہے، غلط چیز پر مبارکباد نہیں دی جا سکتی. صحیح. ہمارے ہاں کچھ سیاسی لوگ، حکمران اور عوام بھی مثلا ناچ گانے پہ مبارک جی دے رہے ہوتے ہیں، غلط غیر مسلموں کے تہواروں پہ، تو یہ صرف دینی اور جائز چیزوں پر مبارک دی جا سکتی ہے. آپ نے ان کے لیے کہنا ہے تو کوئی ایسا لفظ جس کی شریعت میں گنجائش ہو، ورنہ آپ یہ لفظ مبارک ہرگز غلط چیز پر نہیں کہہ سکتے. جی سبحان اللہ. ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، زکوٰۃ اور صدقہ فطر. اس پر انشاءاللہ علماء کرام سے ہم سوالات بھی پوچھیں گے، بہت زبردست گفتگو ہونے والی ہے. میں کچھ گزارش کرنا چاہ رہا تھا اس حوالے سے، اسی موضوع کے حوالے سے، کہ یقیناً مال حلال کا ہو تو اللہ کی یہ عظیم نعمت ہے، جس کی ایک مقررہ حصے کا اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے. یعنی کہ نوازا بھی اسی نے، دیا بھی اسی نے، اور پھر وہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اسی کے بندوں پر خرچ کیا جائے. سبحان اللہ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بڑی خوشدلی اور پوری بشاشت سے ادا کریں. مسلمانوں پر زکوٰۃ کا فرض ہونا محاسن اسلام میں سے ہے، تاکہ غریب مسلمانوں کی مدد ہو سکے اور وہ اچھی زندگی گزار سکیں. زکوٰۃ ایمان کی اساس اور دین متین کا رکن عظیم ہے. جی ہاں، جس کی ادائیگی ہر صاحب نصاب مسلمان مرد و عورت پر فرض عین ہے. اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی جہاں دنیاوی بینیفٹس کا باعث اور اخروی انعامات کا ذریعہ ہے، تو وہیں اس کی عدم ادائیگی نقصان کا سبب اور وبال مال و جان ہے. اور اس کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے جو اس کا انکاری ہو، کیونکہ اس کی فرضیت پر کتاب و سنت کی بے شمار نصوص شاہد ہیں. لہذا اس پر ایمان لازمی ہے، اور بر وقت اس کو ادا کر کے زبان حال سے کہہ دیجئے، آپ بھی کہہ دیجئے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. معزز ناظرین، آئے کچھ فائدے میں آپ کو گوش گزار کرتا ہوں. زکوٰۃ ادا کرنے کے فوائد و ثمرات بیان کرنے لگا ہوں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی تکمیل ایمان کا ذریعہ ہے. اب آپ سبحان اللہ کہیں گے، آپ ہاں زبان پر ذکر جاری رہے کیونکہ بات دین کی ہو رہی ہے. زکوٰۃ دینے والے پر رحمت الہی کی برسات ہوتی ہے. یعنی بندہ سوچ رہا کم ہو رہا ہے، کم نہیں ہو رہا، برسات ہو رہی ہے. سبحان اللہ. بس یقین مضبوط رکھنا آپ نے. زکوٰۃ دینے سے تقوی حاصل ہوتا ہے. زکوٰۃ دینے والا کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے. زکوٰۃ دینے والے کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ دنیا و آخرت میں بڑھتا ہے. زکوٰۃ ادا کرنے والے قیامت کے دن ہر قسم کے غم اور خوف سے محفوظ ہوں گے. اور زکوٰۃ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ غریب اور امیر کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ وہ ہر احسان کرنے والے سے محبت کرتا ہے. پیارے ناظرین، یہ زکوٰۃ ہی تو ہے جو مالداروں، امیروں اور صاحب ثروت کے نفوس کو بخل و لالچ اور حرص و طمع کی گندگی سے پاک کرتی ہے. یہ بڑا جملہ کہہ دیا ہے میں نے. جی ہاں، ان کے دلوں کو انانیت اور حد سے زیادہ مال کی چاہت اور مال پر ٹوٹ پڑنے اور سمیٹ کر رکھنے کے جذبے سے صاف کرتی ہے. مال و دولت کے حصول میں بے لگامی، خود غرضی اور بدترین قسم کی لالچ سے بچاتی ہے. بس آ جائے حل میں مزید کی صدا، آ جائے اور آ جائے، بس تجوریاں بھرتے رہو اور اس پر سانپ بن کر بیٹھ جاؤ. یہ نہیں کرنا. تو زکوٰۃ کی ادائیگی آپ کی تربیت کرتی ہے کہ بھائی یہ مال
اللہ کا دیا ہوا ہے اور اس کو کس انداز سے خرچ کرنا ہے، یہ پورا ایک نصاب اسلام نے ہمیں دیا ہے. میں علماء کرام کی طرف بڑھتا ہوں. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے یہ ارشاد فرما دیجئے، اور اس میں بہت سارے لوگوں کو جواب بھی مل جائے گا، جی ہاں، جو اس پر نئے نئے قسم کے اعتراضات اٹھاتے ہیں. یہ ارشاد فرمائیں کہ زکوٰۃ کا فلسفہ کیا ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اتنی اچھی گفتگو تو آپ نے خود کر لی. میں نے ریڈنگ کی حضور، بہرحال میں نے ریڈنگ کی. آپ تو آپ نے جیسا کہ بتایا اسلام کی بنیاد 5 پر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس میں سب سے پہلے گواہی ہے اللہ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر نماز، پھر زکوٰۃ، پھر روزہ، پھر حج. ان 5 میں سے کسی ایک کا انکار آپ کو مسلمان نہیں رہنے دے گا. ان میں سے جو نہیں کریں گے آپ کا ایمان ناقص ہو جائے گا. جی ٹھیک. آپ نے پوچھا فلسفہ. اب لفظ زکوٰۃ 32 مرتبہ آیا ہے قرآن میں، اور اس کے علاوہ دیگر الفاظ کے ساتھ. صحیح. زکا، یزکو، زکاءن، اس کے معنی ہی بڑھنا، پھلنا، پھولنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. یہ اسلام کا مالی نظام ہے، کیونکہ عبادت 2 طرح، بدنی یا مالی. نماز روزہ بدنی عبادت، زکوٰۃ مالی عبادت، اور حج ان کا مجموعہ. صحیح. آپ کے پاس سب سے پہلے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ محنت کریں، خالی نہ بیٹھیں. صحیح. کوئی ہنر ہے، وہ مزدوری ہے، یا آپ کہیں نوکری کرتے ہیں، یا تجارت میں سب سے زیادہ نفع ہے. آپ محنت کریں، کمائیں. صحیح. اس پر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. مال بھی آ رہا ہے، واہ واہ. ثواب بھی ملتا ہے. اب دولت کسی کے پاس جمع ہو جائے اس کے 4 دشمن بن جاتے ہیں. ایسا ہی. جب آپ دینے لگتے ہیں وہی جانثار بن جاتے ہیں. کیا خوبصورت جملہ دیا آپ نے ڈاکٹر صاحب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ دوسروں کو دوست بنانے کے لیے. اچھا، زکوٰۃ کو میل بھی کہا گیا. اس میل سے مراد مال کا میل ہے، جو آپ کے دل میں جو اس کے لیے جمع ہو جاتا ہے، یہ آپ کو پاک کرتا ہے. واہ 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 واہ. پیسہ ناپاک نہیں ہے. کیا کہنے ہیں. جو میل آپ کے دل میں اس کی وجہ سے آ گیا اس کو پاک کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس میں یہ تھا، شریعت نے، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے محاورے میں 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. نہیں ہوتی. عام طور پہ کہا جاتا ہے. جی صحیح. تو اللہ تعالی نے یہ رکھا، کچھ کو دینے والا بنایا، کچھ کو لینے والا بنایا. تو یہ معاشرے میں ایک ایسی کیفیت پیدا کرتا ہے کہ ہر شخص کو دوسرے کا احساس بھی ہو، جی، ہمدردی بھی ہو، اور آپ کی زندگی ہموار رہے، سبحان اللہ، آسانیاں رہیں. کیونکہ حدیث شریف کے مطابق اور روایت کے مطابق دنیا میں کوئی نقصان ایسا نہیں جو آپ کو صرف مال کی محبت کی وجہ سے آتا ہے اور نہ خرچ کرنے پر آتا ہے. اچھا، قرآن کے شروع میں مومن کی 6 نشانیاں بیان ہوئی ہیں ابتدا میں ہی. اس میں ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. صحیح. اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. سبحان اللہ. رزق کے معنی صرف کھانا پینا نہیں ہے. رزق کہتے ہیں دی ہوئی چیز کو. صحیح. عطیہ، آپ کی اولاد بھی رزق ہے، وہ سب رزق میں آتے ہیں. آپ کی صحت بھی رزق ہے، آپ کے دوست بھی رزق ہیں، واہ سب. واہ واہ. تو اس میں سے خرچ کرنا. یہاں ایک اشارتاً مسئلہ کرنا چاہتا ہوں. جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، کہا گیا کہ ان کو مردہ سوچو بھی نہیں. قرآن نے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ.
وہ زندہ ہیں اور اللہ کے نزدیک رزق دیے سبحان جاتے اللہ، سبحان اللہ۔ اور رزق دیا ہے خرچ کرنے کے لیے، تو جب رزق ملنے کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تو خرچ کرنے کا کہاں سے ختم ہوگا؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اولیاء مرتے نہیں ہیں، ان کو رزق مل رہا ہے، وہ بانٹ رہے ہیں، انعام مل رہے ہیں، بانٹ رہے واہ واہ ہیں۔ یہ واہ درمیان میں ایک مسئلہ آ کیا گیا، میں نے خوبصورت نقطہ دیا ہے، کیا تو کہنے ہیں، اب واہ واہ۔ صورتحال یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے سبحان کہ اللہ۔ معاشرے میں کمزور بھی ہے، معاشرے میں توانا بھی ہے، تو توانا کمزور کا سہارا بنے اور کمزور توانا کی خدمت کر لے، صحیح۔ اور اس سے یہ کچھ جیلسی، حسد وہ نہ رکھے۔ ہمارے ہاں حسد بری چیز ہے، رشک اچھی چیز ہے، کہ ہم یہ چاہیں کہ ہم بھی اچھے ہو جائیں، یہ نہیں کہ یہ کیوں اچھا ہو گیا ہے، کیونکہ حسد کے ایک معنی یہ بھی کیے گئے ہیں کہ اللہ کی تقسیم پہ ناراض ہونا، کہ جو اللہ نے کسی کو دیا اس سے ناراض ہونا، ایک معنی یہ بھی ہے۔ یہ بھی ہے۔ تو اب فلسفہ صرف اتنا آئے گا کہ میرے پاس میرا کچھ بھی نہیں جی، میں نے کمایا ہے، تو یہ جسم کس نے دیا ہے؟ جی، کمانے کی صلاحیت کس نے دی ہے؟ سبحان اللہ۔ اسباب کس نے دیے ہیں جن کے ذریعے کماتے ہو؟ تو سب کچھ رب کا دیا ہوا، تو رب کی راہ میں خوش دلی سے خرچ کرے اور یہ سمجھ کے شکر کرے کہ مجھے دینے والا بنایا ہے، مانگنے والا نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے علامہ صاحب، واہ واہ۔ علامہ نثار علی اجاگر صاحب، قبلہ زکوٰۃ کا موضوع ظاہر بات ایک بہت وسعت رکھتا ہے، ابتدائی طور پر کیا آپ کلام فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ قرآن پاک میں صرف نماز کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا حکم 32 مرتبہ آیا اور دیگر مقامات پر بہت الگ آیا ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہم غور کرتے ہیں کہ اس کے معنی ہے طہارت، اور طہارت کے معنی ہے اور پاکیزگی کے معنی ہے، نشو و نما کے معنی ہے۔ اب دیکھیں اس سے مال کیا ہوتا ہے کہ جب انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو آپ کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے، بقیہ مال، اور مال بڑھنا بھی شروع ہو جاتا ہے اور اس کی افزائش میں برکت و اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ زکوٰۃ کو کھلے دل کے ساتھ دینا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، بسا اوقات ہم دیکھا ہوگا کسی نماز پڑھائیں وہ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہے، روزہ رکھیں رکھوائیں رکھنے کے لیے تیار ہے، نوافل پڑھائیں پڑھنے کے لیے تیار ہے، مگر مال خرچ کرتے ہوئے اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے، آہ کر کے دیتا ہے، وہ ہاں، اور واہ کر کے لیتا ہے۔ واہ کر کے لیتا ہے۔ تو بس یہی جو انسان کے اندر جو دل میں تنگی آتی ہے نا، تو یہ سخاوت کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے، فطرہ کے ذریعے، صدقات واجبہ ہوں یا نافلہ ہوں، ان سے انسان کے دل میں تنگی نہیں آتی۔ اور سخاوت تو وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی دوست بنا دیتی ہے۔ سبحان جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ مومن کے دل میں پھر بغض اور کینہ جو اس کی شکار گاہ بنتی ہے نا، وہ شکار گاہ دل میں نہیں بن پاتی۔ ابھی کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کھلے دل کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ زکوٰۃ دے۔ اب دیکھیں حج کا مقصد کیا ہے کہ جہاں جسمانی مشقت ہے وہاں مالی عبادت بھی ہے، اسی طرح زکوٰۃ خاص مالی عبادت کا نام ہے۔ تو ابھی میں کہوں گا کہ کوشش کریں کہ اس میں دل کو تنگ نہ کریں، یہ تو مال بڑھانے والی ہے۔ آپ دیکھیں جن وہ خراب شاخیں ہو جاتی ہیں ان کے تراش خراش ہو جائے تو درخت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہاں سبحان انگور اللہ، کی کیا بیلیں جو خوبصورت ہوتی ہیں، مثال دی ہے، واہ انگور واہ۔ کی بیلیں جو ہیں اگر وہ بڑھنا شروع ہو جائے بے ترتیب کے اندر، اس کی تراش خراش ہو جائے، وہ تیزی کے ساتھ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ مال بڑھنے والا ہے، رکنے والا ہے، اس کی افزائش مجھے ہوگی۔ یاد آیا آپ کی بات سے حضرت کہ وہ ہم خربوزہ بھی لینے جاتے ہیں، جی جی، تو پیمنٹ دیتے ہیں پورے خربوزے کی، مگر جب اس کو کھانے کے لیے سامنے لاتے ہیں تو اس کا چھلکا، اس پہ تکلیف بھی نہیں ہوتی، تکلیف بھی نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ اس کو چھلکے کو نکال کے سکون مل رہا ہوتا ہے کہ اندر سے اب وہ مال نکل رہا واہ واہ ہے۔ واہ، بہت خوبصورت پیمنٹ مثال آپ نے پوری کی ہے لیکن چھلکا آپ اس کا ضائع کر رہے ہیں۔ جی جی، تو مطلب سمجھنے کا ہے کہ بھائی ہمیں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے یہ تو ہم نے دینا ہی ہے۔ دینا ہی ہے۔ جب یہ دینا ہی ہے کا ذہن بن جائے نا تو پھر تو بندہ سبحان اللہ واہ بول کر زکات دے گا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ دیکھیے 40واں حصہ ہے، 2.5% زکوٰۃ ہے۔ 2.5%۔ تو 2.5% زکوٰۃ دینے کے لیے ہم دل اتنا چھوٹا کیوں کریں؟ جو آپ کے مال کے برکت دے رہی ہے، آپ کے مال کی صفائی کر رہی ہے، آپ کے دل کو وسعت دے رہی ہے، آپ کے اعمال قبول ہو رہے ہیں۔ اور زکوٰۃ کی برکت سے ایک حدیث میں آتا ہے انسان کی نماز بھی قبول ہوتی ہے۔ روایت میں آتا ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے۔ تو اندازہ کریں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مثال آپ کے سامنے ہے، جس کنویں سے پانی بار بار نکالا جائے نا وہ پانی بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جس کنویں سے پانی لینا چھوڑ دیا جائے نا وہ کنواں خشک ہو جاتا ہے۔ جی، تو ایسا نہ ہو کہ آپ کا مال پڑا ہی رہ جائے۔ بظاہر دیکھیں کسان ہے، وہ کھیت کے اندر مٹی کے اندر سارے دانے ڈال دیتا ہے، بظاہر تو بوریاں ختم ہو گئی، مگر جب وہ دانے زمین میں گزار بنتے ہیں
واہ۔ ایک ایک دانے سے جناب 7 بالیں نکلتی ہیں، ہر بالوں میں 100 دانے نکلتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر، کتنی برکتیں ہوتی ہیں. کہیں گودام میں کہیں خراب نہ ہو جائیں، کہیں سرسری نہ آ جائے، کہیں چوہے نہ کھا جائیں، کیڑے مکوڑے نہ آ جائیں. تو گھر میں رہ کر تو خراب ہو سکتا ہے، لیکن جو آپ نکال دیں گے نا انشاءاللہ اس میں بے حساب برکت ہوگی کیا خوبصورت کلام ماشاءاللہ. علامہ اس صاحب میں ایک بات اضافہ کر دوں، ماشاءاللہ. چونکہ یہ جملہ چلا، جن لوگوں کا یہ تصور ہے کہ ہم تو دے رہے ہیں، مال تو کم ہو رہا ہے، جی 100 روپے پہ 2.5 روپے، جی، کم ہو رہا ہے. 2.5%، 40 پر ایک دینا، جی. تو ہم تو دے رہے ہیں، یہ کم ہو رہا ہے. اور جبکہ زکوٰۃ کی کہتے ہیں کہ بڑھتا ہے، پھولتا ہے. تو آپ جس طرح انہوں نے مثال دی، بظاہر ایک دانہ میں نے زمین میں بو دیا، گیا زمین میں چلا گیا، آپ کہتے ہیں نا مٹی ہو گیا، مٹی ہو گیا. جی لیکن جب اس سے نکل رہا ہے وہ میں شمار نہیں کر رہا. اس زکوٰۃ دینے سے میری بلائیں ٹلتی ہیں، اس زکوٰۃ دینے سے میں بری موت سے بچتا ہوں، اللہ اکبر. اس زکوٰۃ دینے سے مجھے کتنے آنے والے مصائب جو ہیں ان سے تحفظ ملتا ہے. واہ 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 واہ. آپ کو ایک حدیث سنا دیتا سبحان ہوں. اللہ، ترمذی سبحان شریف میں اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، زمین ہلنے لگی، اللہ نے پہاڑ قائم کر دیے، زمین کا ہلنا بند ہو گیا. اللہ یہ پہاڑ جتنے اوپر ہوتے ہیں اتنے ہی اندر ہوتے ہیں، صحیح. آپ لوگ کاٹ کے نیچر کو بگاڑتے ہیں. فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ اتنی طاقتور چیز پہاڑ تو نے بنائے، زمین کا ہلنا بند ہو گیا، اس سے زیادہ بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ جی فرمایا ہاں، لوہا. لوہے سے آپ پہاڑ کو کاٹ لیتے ہیں. جی سبحان اللہ. یا اللہ لوہے سے زیادہ قوت والی، زور والی کوئی چیز؟ فرمایا آگ. اچھا آپ اس میں آگ گلا دیتے ہیں لوہے کو، اس میں لوہا پگھل جاتا ہے. یا اللہ آگ سے زیادہ قوت والی، زور والی کوئی چیز؟ فرمایا پانی. آگ کو بجھا دیتی ہے. بجھا دے. سبحان اللہ. یا اللہ اس سے بھی زیادہ کوئی زور والی چیز؟ فرمایا ہوا. واہ واہ واہ. طوفان لے آتا ہے، ٹھیک ہے. جی 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 جی. یا اللہ اس سے بھی زیادہ قوت والی کوئی چیز؟ فرمایا مومن بندہ دائیں ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اکبر. بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اللہ یعنی گنے نہیں، سبحان اللہ. وہ اس سے بھی زیادہ طاقتور چیز. کیا کہنے ہیں علامہ صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا خوبصورت اب کلام. ایمان کی بات سنیں. حضرت سیدہ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا علماء کی دعوت کی، آگے آ کے بیٹھ گئے. اماں جان کے سامنے دسترخوان بچھا ہوا ہے، اس پہ 2 روٹیاں رکھی ہیں. علماء جو ہیں تعداد میں زیادہ ہیں. وہ سوچنے لگے کہ اگر یہی کھلائیں گی تو ایک ایک لقمہ آ جائے گا، بہرحال ان کا تبرک، ماں ہے ہماری. اتنے میں کوئی سائل آ گیا، آپ نے وہ 2 روٹیاں اٹھا کے اس کو دے دی. اللہ اکبر. علماء دیکھ رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں مسائل پر، گفتگو. اتنے میں کوئی ایک اتنا بڑا تھال لے کر آیا، سبحان اللہ. کھانا سبحان پورا اللہ. اس میں. واہ واہ واہ. کپڑا اٹھایا تو اس میں کھانے کی چیزیں اور روٹیاں. اماں جان نے روٹیاں گینی تو وہ 18 تھی. فرمایا تم غلط جگہ آئے ہو، اچھا شاید تمہیں کہیں اور بھیجا گیا ہے. اس نے کہا نہیں جی یہیں بھیجا گیا ہے. فرمایا میں نے 2 دی تھیں اللہ کی راہ میں، اور اللہ کا وعدہ ہے جو من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ہم 10 گنا دیں گے. میں نے 2 دیے، 20 ہونی چاہیے. اللہ. یہ تو 18 ہے، اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ کہیں اور جانا ہوگا تمہیں. اس نے کہا جی 20 ہی تھیں، 2 رستے میں کھا گیا ہوں. اللہ اکبر. لیکن ایمان دیکھیں، واہ 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 واہ. یقین دیکھیں. سبحان اللہ. ہم سمجھتے ہیں ہم اللہ کی راہ میں دیں گے کم ہو جائے گا، جب رب کا وعدہ ہے بڑھے گا تو کم نہیں ہوگا. صحیح. اس کے بدل میں کتنی چیزیں اور مل رہی ہیں، کتنی بلائیں ٹل رہی ہیں، ہم وہ شمار نہیں کرتے. اللہ. بھتہ دے دیں گے، ٹیکس دے دیں گے، جبری طور پر کوئی اور چیز جرمانہ دے دیں گے. یہ تو دینے سے ثواب بھی ملے گا اور بڑھے گا بھی. حضرت ایسا تو نہیں ہے کہ مادہ پرستی کا دور ہے، جب تک فائدہ بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لے
تب تک وہ بولتا ہے کہ نہیں مل رہا فائدہ. یہ وجہ تو نہیں ہے، ورنہ ایک مومن مسلمان کی تو یہ شان ہے کہ رب کا حکم ہے، فائدہ نہ بھی ہو تو بھی کرنا ہے عمل. اب مجھے یہ بتائیں، اگر آپ کی اس بات کو مان لوں تو سارا دنیا کا کاروبار ٹھپ ہو جائے. میں سودا لے رہا ہوں، ایک چیز خرید رہا ہوں، مجھے کیا معلوم ہے یہ کل تک باقی رہے گی یا نہیں رہے گی؟ صحیح. اس کے لیے موسم کیسا ہو جائے گا، خریدار ہوں گے یا نہیں ہوں گے. سیکنڈ میں زلزلہ آئے، معلوم ہوا سب کچھ ختم ہو گیا. اگر یہ چیز ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر تو کچھ نہیں ہے. مادیت جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ اللہ سے بھروسہ ہٹانے والی چیز یا اللہ سے دور کرنے والی چیز، مگر ایمان والے کا کس سے کیا تعلق ہے؟ کیا کہنے ہیں. واہ واہ واہ. ایمان کیا سکھاتا ہے؟ سبحان اللہ. اچھا، جب روزی کا اللہ نے وعدہ کر لیا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا. کوئی رینگنے والی چیز ایسی نہیں ہے جس کا رزق ہمارے ذمہ کرم پر نہ ہو. یہ تو وعدہ ہے، ملنا ہے، یعنی اس میں کوئی آپ سے وہ لے نہیں سکتا. اب آپ کا ہے کہ طریقہ آپ جائز اختیار کریں یا ناجائز. ملنا ہے، اللہ. وہ ملنا ہے. تو مجھے رب کے وعدے پہ یقین کیوں نہیں ہے؟ میں کسی سیانے کی بات پہ یقین کر لیتا ہوں کہ یہ تجربہ کار ہے، اس کی بات میں شک ہو سکتا ہے. میں رب کی بات پہ کیوں شک کر رہا ہوں؟ میرا رزق مجھے ملنا ہے. کیا کہنے. واہ واہ. لیکن افسوس یہ کیوں ہو گیا؟ یہ اس لیے ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا، مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے. صحیح. بخاری میں 1 نہیں 3 مرتبہ یہ حدیث آئی ہے. کوئی خوف نہیں ہے شرک کا. واہ واہ واہ. کس بات کا ڈر ہے؟ دنیا کو پسند کرنے لگ جائیں گے، ہائے ہائے ہائے. دنیا کی رغبت زیادہ ہو جائے گی. تو اصل میں دنیا کی رغبت، حالانکہ ہم خود کہتے ہیں ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، نہیں ہوتی. خود کہتے ہیں، اور پھر اسی کے پیچھے جا رہے ہیں. اور یہ دنیا کسی سے وفا نہیں کرتی. اللہ اکبر. علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائے نا کہ جیسا آپ نے ضمن ذکر تو کر دیا تھا کہ منکرین زکوٰۃ کا حکم الگ ہے، اور جو زکوٰۃ کو مانتے ہیں اس رکن کو مگر ادائیگی میں سستی کر دیتے ہیں یا اس طرح کے معاملات ہیں، تو منکرین زکوٰۃ کے حوالے سے صحابہ کرام کا کیا طرز عمل؟ میں چاہوں گا کہ تاکہ امت کی تربیت ہو جائے کہ بھائی جنہوں نے انکار کیا ان کے ساتھ کیا رویہ. میں نے اشارتاً ایک بات کی تھی کہ یہ جو اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، ان میں کسی کا یقین نہ ہونا، کسی طرح اس کی روگردانی، وہ مجھے اسلام سے نکال دے گی. حضرت سیدنا صدیق اکبر نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل بشر، نبی پاک کے پیارے، واہ واہ. بچپن کے ساتھی، لڑکپن، یہ بچپن لڑکپن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، نبی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. واہ واہ واہ. ذہن میں رہے. سبحان اللہ. سبحان تو جوانی کے، سفر کے، حضر کے، غار کے اور مزار کے ساتھی، اور جنت میں بھی ساتھی. سبحان اللہ. سبحان. وہ جب مسند خلافت پر رونق افروز ہوئے تو کچھ قبائل جمع قبیلے کی ٹرائبز نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا. حضرت ابو بکر نے فرمایا، یہ اونٹ کی جس رسی کی زکوٰۃ دیتے تھے اور نہیں دیں گے، میں ان سے جہاد کروں گا. اللہ. کیونکہ ارتداد کا فتنہ، دین سے نکلنے کا، اور پھر یہ حضرت ابو بکر صدیق نے بتا دیا کہ اسلام کے بنیادی اصولوں میں، عقائد میں، ارکان میں بال برابر فرق گوارا نہیں کیا جا سکتا. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اللہ اور اس کے رسول نے جو فرما دیا، جو حکم دے دیا، اس سے روگردانی نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی. برداشت کے قابل. کیا بات ہے. واہ واہ. کچھ صحابہ نے کہا کہ نبی پاک نے پردہ فرمایا ہے، بڑا سخت وقت ہے، غم سے برا حال ہے، تو ابھی یہ نہ کیا جائے. فرمایا نہیں، دین کے معاملے میں رعایت نہیں ہوگی. ہم لوگ کہتے ہیں ماحول نہیں ہے، وقت نہیں ہے. تو دین کے معاملے میں اگر آپ سستی یا آپ کسی طرح بھی، میں اس کو یوں کہہ لوں کہ معمولی سی لچک بھی لائیں گے، نظام بگڑ جائے گا. بالکل صحیح.
اور نظام کا ایک آدمی بگاڑے یا ایک گروہ بگاڑے صحیح وہ کسی طرح اس کے لیے رعایت نہیں دی گئی. صحیح صحیح. وہ ایک تو جو ارتداد کرتے ہیں وہ جی. کفر کی موت مرتے ہیں، لیکن نظام بگاڑے، آپ کے انگلی میں زخم ہو جائے، آپ بندہ نہیں مارتے، آپ صرف اتنا علاج کرتے ہیں تاکہ باقی جسم محفوظ رہے. بالکل صحیح. تو یہ اسی طرح زخم لگانے والے ان زخموں کو کاٹا جاتا ہے تاکہ باقی دین کا جسم محفوظ رہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے. علامہ صاحب دیکھیں، اب مسئلہ کہاں آتا ہے؟ بھائی زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے، کن لوگوں کو دی جائے؟ یہ ایک اہم معاملہ ہے کہ اس کے مصارف کیا ہوں گے، کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کن لوگوں کو نہیں دی جا سکتی. تھوڑا سا اگر ہماری عوام کے لیے آسان کر کے اس بارے میں ارشاد فرمائیں. پہلی بات تو یہاں پر یاد رکھنی چاہیے کہ انسان یاد رکھ لے کہ اس کے فضائل کیا ہیں اور اس کی وعیدیں کیا ہیں، جی، تاکہ زکوٰۃ دینے میں انسان کا دل جو ہے ہاں یہ پہلے بڑی خوش دلی کے ساتھ وہ دینا شروع کر دے. فضائل تو آپ بہت سارے بیان کر چکے ہیں. پہلی بات تو یاد رکھیں کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا تو خشک و تر میں کوئی مال تلف نہیں کیا جاتا مگر وہ مال جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے. اچھا، قحط سالی ہو سکتی ہے. حدیث میں ارشاد ہوتا ہے جب زکوٰۃ نہیں دی جاتی تو قحط پڑ جاتا ہے. پھر فرمایا کہ بارش روک دی جاتی ہے. اگر زمین پر چوپائے جو ہوتے ہیں جانوروں کا خیال نہ ہو تو بارش کا ایک قطرہ بھی زمین پہ نہ گرے. اللہ، جو زکوٰۃ نہیں دیتے تو بارشیں رک جاتی ہیں. اسی طرح انسان کا مال تلف ہوتا ہے. اور میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر لعنت ارشاد فرمائی کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا. اللہ اکبر. رحمت للعالمین ہے، محسن انسانیت ہے، اللہ. مگر وہ نظام زکوٰۃ میں جب تبدیلی چاہ رہا ہے تو پھر اس پر لعنت کی گئی. اللہ اکبر. اب یہ ہے کہ اس کو کھلے دل کے ساتھ زکوٰۃ دینی چاہیے. ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو 7 وہ افراد ہیں جن کو زکوٰۃ دی جائے. مصارف زکوٰۃ جسے کہا جاتا ہے کہ ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. فقیر ہو، مسکین ہو، عامل ہو، رکاب ہو، غارم ہو، غارم، اور فی سبیل اللہ ہو، اور ابن سبیل. یہ 7 وہ افراد ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. فقیر آپ سمجھ گئے کہ جن کے پاس کم سے کم مالک نصاب نہ ہو. فقیر بھی سمجھا دیں کیونکہ فی زمانہ جو فقیر گھوم رہے ہیں نا، معاف کیجئے گا، ان کو فقیر نہ کہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں فقیر نہیں، وہ تو بھکاری ہے. میں نے کہا یہ بتا دیں کیونکہ لوگ فقیر ان کو بھی کہہ دیتے ہیں. جی، فقر سے مراد یہ ہے کہ مالک نصاب نہ ہو. ہاں جی، اور مالک نصاب نامی بڑھنے والا مال، جی شریف فقیر ہو. اور مسکین ہو. آپ کو پتا ہے کہ مسکین کو سوال کرنے کی بھی جو ہے اس کو اجازت ہوتی ہے. جی، مسکین کیا ہے یہ بھی لوگ جانتے ہیں. کسی کی بات سمجھے کہ 2 وقت کا کھانا میسر نہ ہو، پہننے کا لباس میسر نہ ہو. پھر اس کے ساتھ عامل، جو وقت کا جو قاضی ہو اسے مقرر کیا ہو عاملین کو جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، یا جو شہر کا سب سے بڑا مفتی جسے مقرر کر دے اور واقعی وہ حاجت مند بھی ہو تو عامل، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اسی طرح فرمایا گیا ہے رقاب، جو مقادمت کرتے ہیں. غلام تو وہ دور نہیں ہے جو غلام کو زکوٰۃ دی جاتی تھی تاکہ وہ لکھت پڑھت کر لے اور وہ آزادی کے لیے بھائی اتنا معاوضہ دوں گا اور میں آزاد ہو جاؤں گا. اب وہ صورت پائی نہیں جاتی. اسی طرح غارم، یعنی جس پر رکاب ہو گیا اور غارب ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جو جہاد کرتے ہیں ان کو دی جائے. اسی طرح جو وہ لوگ ہیں کہ فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں جہاد کریں ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور مسافر ہو، اگرچہ وہ شہر کے اندر جب اپنے شہر میں جائے گا اگرچہ غنی ہو مگر سفر کے اندر اس کو حاجت پڑ گئی، اب وہ شریف فقیر بن چکا ہے تو اس کو بھی جو ہے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تو یہ 7 چیزیں میں نے آپ کو بیان کر دی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں خلوص کے ساتھ تلاش کر کے، خاص طور پہ جو سفید پوش ہیں اگر علماء نظر آ جائیں یا طلبہ نظر آ جائیں، اگر واقعی وہ حاجت مند ہے تو جتنے متقی اور پرہیزگار ہیں ان کو دینا، زکوٰۃ دینا جو زیادہ افضل ہوا کرتا ہے. کیونکہ وہ دین کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں، وہ دین کی خدمت زیادہ کریں گے. تو جو سوال نہیں کر پا رہا ہو آپ کے خاندان میں، سفید پوش ہو، اور سب سے پہلے آپ کے قریبی رشتہ دار کون ہیں، یعنی اگر آپ کے بھائی بہن ہیں نا، آپ کے سگے چچا ہیں، تایا ہیں، آپ کی خالہ ہیں، آپ کی پھپھو ہیں، یعنی ارحامی رشتہ دار، اصل اور نسل نہ ہو، اصول اور فرع نہ ہو، لیکن جو قریبی رشتہ دار ہیں نا ان کو زکوٰۃ دینا سب سے زیادہ افضل ہے. پھر قریبی رشتہ داروں کے بعد، لیکن ہم تو ایسی جگہ دیتے ہیں جہاں سے رسپانس تھوڑا اچھا ملے، چاہے رشتہ دار بیچارے بھوکے مر رہے ہوں. بالکل ایسا ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا نام ہو جائے، پبلسٹی ہو جائے، سوشل میڈیا کے اندر ہماری تصویریں آ جائیں، یا فلاں تنظیم ان کو دے دیں. سگا بھائی ہے، سگی بہن ہے. مجھے علامہ حمزہ علی قادری صاحب کے جملے یاد ہیں.
وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بار بار لوگ پوچھتے ہیں, اسی انداز میں مجھے کہتے ہیں بار بار کہ مجھے دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, سوال کرتے ہیں کہ بھائی کو زکوٰۃ دے دیں, بہن کو زکوٰۃ دے دیں. جب وہ چھوٹے تھے تو کیا ان میں فرق تھا؟ جب امی ان کو ایک ہی کھانا کھلاتی تھی, ایک ہی کھانا, اب وہ بڑے ہو گئے ہیں, الگ الگ کھانا کیسے کھا سکتے ہیں؟ ایک ہی جیسا کھانا کھانا چاہیے. اب بڑے ہو کر سوال پوچھتے ہو کہ زکوٰۃ دے سکتے یا نہیں. ان کو اتنا دے دو کہ وہ زکوٰۃ دینے کے قابل ہو جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اصول اور فروع اشارتاً انہوں نے کہا, میں لوگوں کے لیے آسان کر دوں. اصول کہتے ہیں جڑوں کو, فروع کہتے ہیں شاخوں کو. ماں باپ اور ماں باپ کے ماں باپ, ٹھیک ہے, دادا دادی, نانا نانی جتنے ہوں ان کو نہیں دے سکتے. نہیں دے سکتے. فروع شاخیں, اولاد اور اولاد کی اولاد, واہ واہ واہ, پوتے پوتیاں, بہت آسان کر دیا. واہ واہ, سبحان اللہ. اور ہاشمی سید کو نہیں دے, باقی دائیں بائیں سب کو دے سکتے ہیں. سبحان اور آسان کروں, بہو کو دے سکتے ہیں, داماد کو دے سکتے ہیں, سوتیلے بچوں کو دے سکتے ہیں. صحیح صحیح صحیح. بیوی کی دوسری اولاد ہے جو کسی اور شوہر سے, اس کو دے سکتے ہیں. یہ سب بتا رہا ہوں. سبحان اللہ. سگے بہن بھائیوں جس طرح کا, ان کو دینا زیادہ ضروری اگر وہ مستحق ہوں. صحیح صحیح. اس کے بعد جس طرح رشتے بنتے جائیں. اب بیوی میاں کو نہیں دے سکتی, میاں بیوی کو نہیں دے سکتا. آپ کے اس پاکستان میں, خاص طور پر کراچی میں, بڑا طریقہ ہے. فیکٹری سے مال لیا 10 روپے گز سمجھانے کے لیے, بیوی کو آ کے 18 روپے گز بیچ دیا. مارکیٹ میں جا کے کہا کہ 20 روپے, 18 تو مجھے گھر میں پڑا ہے. لفظ گھر بھی آ گیا, گھر میں پڑا ہے. واہ واہ واہ. یہ ہیرا پھیری کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ ہیرا پھیری کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ ناجائز منافع خوری ہو گئی. آپ نے جب برکتی اٹھا دی ہے تو رہ کیا گیا؟ اللہ. اور قسم اٹھا کے بیچتے ہیں آپ, تو قسم اٹھانے سے مال بک جاتا ہے, برکت چلی جاتی ہے. تو ذہن میں رہے کہ اصول و فروع ان کو نہیں دینی, باقی سب کو دے سکتے ہیں اگر مستحق. اور سب سے ضروری بات, بدعقیدہ کو دینے سے ادا نہیں ہوگی, زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی, ادا ہی نہیں ہوگی. اللہ اکبر. جس کا عقیدہ حد کفر کو پہنچا ہو, ایسا بدعقیدہ کہ گستاخی اور بے ادبی کا مرتکب, اس کو دینے سے ادا ہی نہیں ہوگی. ایک بات ہو گئی صدقہ نافلہ. ایک تو یہ صدقہ واجبہ ہے, زکوٰۃ فطرہ. صدقہ نافلہ آپ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں, صحیح, لیکن صدقہ واجبہ بدعقیدہ کو دینے سے ادا ہی نہیں ہوگا. اگلی ضروری بات, کمائی حلال نہیں ہے تو زکوٰۃ کہاں سے؟ زکوٰۃ دینی ہے حلال کمائی پر. حلال کمائی, حرام کا تو پھر حساب اور عذاب اور سارے معاملات. تو آپ مثال کے طور پر, جی میں دے رہا ہوں, صدقہ کر رہا ہوں, تو ثواب کی نیت سے حرام مال دینا, اس کا بتا دوں کیا ہے؟ جی جی. ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھو دینا. حرام مال سے ثواب کی نیت سے خرچ کرنا, یہ یعنی آپ کو بہت بڑا مجرم بنا دیتا ہے. آپ کے پاس کوئی ناجائز پیسہ ہے, وہ لاٹری کا ہے, وہ جوئے کا ہے, وہ کسی اور غلط طریقے سے رشوت ہے, بغیر ثواب کی نیت کے کسی مستحق کو دے کے اپنی جان چھوڑا لیں. ہاں, بینکوں سے جو سود ملتا ہے جی, وہ بینکوں میں نہ چھوڑیں, بینکوں میں نہ چھوڑیں. صحیح ہے, کیونکہ وہ غلط استعمال کریں گے, اسلام کے خلاف, دین کے خلاف. جی 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 جی. وہ پیسہ الگ رکھیں, اپنے پیسے میں شامل نہیں. اتنے پیسے کا چیک کاٹ کے کسی مستحق ادارے کو بغیر ثواب کی نیت, بغیر ثواب کی نیت کے آپ طلباء کو بھی دے سکتے ہیں, دوسروں کو. کیا بات. لیکن یہ دو باتیں اس لیے کی ہیں کہ حرام کما رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں. ہائے ہائے ہائے. تو یہ ذہن میں رہے. جزاک اللہ. علامہ صاحب ساتھ یہ ارشاد فرما دیں کہ
سادات کو زکوٰۃ دینے کی ممانعت کیوں ہے، اور اگر ان کی مدد کرنی ہو تو کیا اس کا کوئی حل یا حیلہ ہوتا ہے، یا جی اس کی بھی صورت اجازت یہ نہیں؟ ہے کہ اسلام وہ دین ہے جس میں اقربا پروری نہیں سکھائی گئی. صحیح. اگر حضور رکھتے تھے تو کہہ دیتے لوگ جی اپنے گھر والوں کے لیے کر گئے انتظام. آج کل جو حکومتیں کرتی ہیں جس طرح، تو ایک تو یہ پیغام جا رہا ہے کہ یہ دین جو ہے یہ ایسا دین فطرت ہے کہ اس میں اقربا پروری نہیں ہے، اپنے قریب لوگوں کی نہیں بلکہ پورے معاشرے کا خیال رکھنا ہے. واہ. آپ کے حکومت میں کمی یہ ہے کہ یہاں خمس نافذ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. حکومت اسلامیہ کو خمس رکھنا چاہیے. وہ جن کا ہے اس کا بیان قرآن میں موجود ہے ان کے لیے کہ سید زادیوں کو لوگوں کے برتن نہ مانجنے پڑے، اللہ اکبر. لوگوں کے گھر میں جا کے پوچھا نہ لگانا اللہ پڑے، اکبر. ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو دینا ہے ہدیہ، ہدیہ دینا. پاک مال دینا ہے، نہیں ہے، جی. گنجائش نہیں ہے. بیوی بچوں پہ خرچ کے بعد، مہنگے بجلی کے بل، پانی کے بل دینے کے بعد نہیں بچ رہا تو کیا ان کو اسی حال میں چھوڑ دیں؟ اللہ، یہ بھی نہیں بہت کرنا. اہم پوائنٹ ہے یہ. چھوڑا بھی نہیں جا سکتا جی. اور مدد بھی کرنی ہے تو پہلی کوشش یہ ہوگی کہ صاف ستھرا مال. میں کسی اور کے لیے تو ہیلا کر لوں، ان کے لیے ہیلا کرنے کی نوبت نہ آئے. بہت اچھی بات واضح کر دیا آپ نے. بالکل. لیکن بالکل ہی گنجائش نہیں ہے تب میں ہیلا کی کر کے ان کی مدد ضرور کروں گا، ان کو ایسے نہیں رہنے دوں گا. اللہ، یہ اس صورت میں جب بالکل لاچار ہو جائے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ہیلا شرعی کیا ہوتا ہے؟ جی جی. کچھ لوگ کہتے ہیں ہیلے کا ذکر نہیں ہے. کذالک کدنا لیوسف، سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام بھائی کو روکنا چاہ رہے ہیں، اللہ نے خود ان کو طریقہ بتا دیا، ہیلا ہی بتایا نا. کیا کہنے ہیں. اچھا جی، حضرت ایوب علیہ السلام نے بیوی کو مارنے کے لیے کہا تو ان کو بھی ہیلا بتایا. جی جی جی. قرآن میں ہیلا مل جاتا. کیا کہنے ہیں. واہ واہ واہ. اب سوال یہ ہے کہ ہیلا اس کرنا یہ ہے کہ آپ کسی شرعی فقیر کا مطلب وہ گداگر نہ ہو، بیگر نہ ہو، نمازی ہو، نیک ہو، اللہ والا. اس کو یہ بتائیں کہ میں آل رسول کی مدد کرنا چاہتا ہوں، تم میری مدد کرو. واہ. وہ کہے گا میرے پاس تو کچھ نہیں. آپ اسے کہیں میں تمہیں دیتا ہوں، واہ. تم مجھے ہدیہ کر دو. سبحان. اس کو مالک بنائیں گے. اب اس کا ثبوت میں آپ کو حدیث سے دوں گا. کیا کہنے ہیں. واہ 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 واہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص کھجوروں کی ٹوکری لایا اور لا کر اس نے یہ کہا کہ یہ صدقہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحق کو دے دیا. صدقہ تھا نا، مستحق کو دے دیا. اس نے حضور کو ہدیہ کر دیا. تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہوا لہا صدقۃ ولنا ہدیۃ. سبحان اللہ. اس کے لیے یہ صدقہ، ہمارے لیے یہ ہدیہ. حضور نے اس میں سے تناول فرمایا. واہ 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 واہ. لیکن اپنے بیٹے کو صدقہ کی کھجور اٹھاتے دیکھا تو ان کے منہ سے نکال لی. کیا کہنے. واہ. یہ بیان مل گیا تو مجبوراً ہیلا کرنا ہوگا. اس کو میں زکوٰۃ کی نیت سے دوں گا. تمہیں مل گیا نا، اب تم مجھے ہدیہ کر دو. یہ اس صورت میں کرنا ہے جب آپ کے پاس کوئی اور نہ. اب چونکہ آپ نے یہ بات پوچھ لی ہے، اب یہاں ایک مسئلہ لوگوں کی آسانی کے لیے بتا دوں. آپ سے کسی نے قرض لیا ہے، جی، دے نہیں رہا. جب ہوگا دے دوں گا. نہیں ہے، آپ مشکل میں ہیں، زکوٰۃ بھی دینی ہے. آپ اسے بلا لیں، پوچھیں کہ کیوں نہیں دے رہا. اس نے کہا نہیں ہے، جب ہوگا دے دوں گا. وعدہ کرتا ہے؟ جی وعدہ کرتا ہوں. آپ اتنی ہی رقم اس کو زکوٰۃ کی نیت سے دیں. اچھا. اتنی ہی رقم جتنی آپ نے اس سے لینی ہے، جو قرض ہے، زکوٰۃ کی نیت سے اس کو دیں. صحیح. مالک بنا دیں، کیونکہ زکوٰۃ میں مالک بنانا شرط ہوتا ہے.
آپ ڈائریکٹ کہیں جا کے پے کر دیں گے نہیں ہوگا, مالک بنائیں کہ میں اس کی طرف سے یوں کر دیتا ہوں, مالک بنانا شرط ہے. آپ نے اس کو مالک بنا دیا, ہو گئے تیرے پاس, اب لا میرا قرض واپس کر. واہ واہ, وہ زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی, پیسہ بھی نہیں دے تو چھین بھی سکتے ہیں, یہ بھی اجازت ہے. صحیح صحیح صحیح. یہ مسئلہ اس لیے بتا دیا. اچھا خواتین کے لیے آسانی کروں, خواتین ایک کپڑا کبھی پہن لیں تو دوبارہ کہیں جاتے ہوئے مشکل سے پہنتی ہیں کہ سب نے دیکھ لیا ہے. ہے بات, پھر کیسے پہنیں گی؟ پھر تو حضرت برتن, فرنیچر, ہاں. گھر کا سامان, ہاں وہ آپ نے کپڑا لیا, 100 روپے گز لیا, 4-5 گز پہ بنا, 500 روپے کا کپڑا ہو گیا. سلائی آج کل زیادہ ہے, 500 روپے آپ نے سلائی دی, کتنی قیمت ہو گئی؟ 1000. جی. اب آپ نے پہن لیا, جتنا پہنا ہے اتنا کم کر کے وہ زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں. صحیح. برتن دے سکتے ہیں, فرنیچر دے سکتے ہیں, کھانا کسی کو دے دیں زکوٰۃ میں, لیکن کہیں بیٹھ کے کھا, وہ نہیں ہوگا. آپ دے دیں تاکہ وہ بیچے, کچھ کرے, مالک بنانا. مالک بنانا مین پوائنٹ ہے اس کا. مین پوائنٹ. تو یہ میں نے آسان طریقے, کیونکہ ان کے کپڑے اور الماریاں بھری ہوتی ہیں, ہاں ہاں ہاں, پہنتی نہیں ہے دوبارہ, تو کسی کو دے دو تو زکوٰۃ میں دے سکتی. حضرت دونوں کا فائدہ کر دیا آپ نے, یقین دیکھ لیں. کیونکہ یہ اس لیے نہیں نکال رہی ہوتی کہ نیا پہننا ہے, یہ نہیں پہننا, تو کسی کے کام بھی نہیں آ رہا ہوتا اور وہ الماریوں میں سڑ رہا ہوتا ہے. حالانکہ مخدومہ کائنات ام السادات اللہ حضرت سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا, کسی نے آپ کو قمیص دیا, بڑا اچھا, کوئی مانگنے والا آ گیا اللہ کے نام پہ, تو پہلا خیال آیا کہ جو پہنا ہوا ہے اس کو دے دوں اور وہ نیا خود پہن لوں. فوراً خیال آیا اس نے اللہ کے نام پہ مانگا ہے, اللہ, تو کیا پرانا دوں؟ کیا کہنے ہیں علامہ صاحب, نیا اس کو دے دیا. واہ واہ واہ. ہم لوگ یہ نہیں سوچتے. یہ راہ عظیمت ہے نا, وہ راہ رخصت تھی جو آپ نے پہلے بتائی. میں منع نہیں کر رہا, آپ بھلے چارانے دو, خوش دلی سے دو, تنگ دل ہو کر نہ دو. کیا کہنے ہیں. آپ اپنے بچے کو آئس کریم مانگتا ہے نا, وہ لی اس نے آئس کریم, گر گئی, اس سے روتا ہوا آتا ہے, جی آئس کریم گر گئی, آپ دوبارہ پیسے دے دیتے ہو. لیکن جو اللہ کے نام پہ آپ سے مانگتا ہے پہلے گھور کے دیکھتے ہو, وہ دوبارہ مانگ لے آپ کو غصہ آ جاتا ہے, اوئے ہوئے, کس کے نام پہ مانگا ہے. ہائے ہائے. ہاں, اب ایک مسئلہ اور آ گیا کہ یہ جو گداگر ہیں جو سڑکوں پہ پھر رہے ہیں, گینگ ہیں پورے, ان کے بارے میں اگر آپ کو یہ تسلی ہے کہ یہ مستحق نہیں ہے تو ان کو نہیں دیں گے. صحیح. تسلی ہونا, ٹرک ورنہ جس نے ہاتھ پھیلا دیا ہے, وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اللہ, چونکہ اس نے ہاتھ پھیلا دیا ہے تو زیادہ نہیں کم دے دوں, لیکن جھاڑنا نہیں ہے, جھڑکنا نہیں ہے, تنگ دلی سے نہیں دینا, خوش دلی سے دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آخر میں علامہ صاحب صدقہ فطر کے حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی کر دیں آپ. میں ماشاءاللہ پہلے سے آخری بات کہہ دوں کہ بعض پریشان ہوتے ہیں کہ ہاشمی خاندان کون سا ہے. تو 5 خاندان ہیں, یہ ہاشمی خاندان ہے, آل علی, آل عقیل, آل جعفر, آل عباس اور آل حارث بن عبد المطلب. یہ 5 خاندان ہیں جسے ہم کہتے ہیں ہاشمی خاندان ہیں. بہت اچھا. اور تاکہ ان کو زکوٰۃ نہ ان کو بلکہ کسی غلام کو آزاد کر دیں, ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. علماء نے لکھا ہے یہ ان کی شان و ان مرتبہ کی شان ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اچھا, زکوٰۃ جو ہے وہ 2 ہجری کو فرض ہوئی اور روزوں سے پہلے فرض ہوئی. ٹھیک ہے. رمضان کے روزے بھی 2 ہجری کو فرض ہوئے, اور عید سے 2 دن پہلے صدقہ فطر 2 ہجری کے اندر واجب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہر مومن پر جو عاقل ہو, بالغ ہو اور صاحب نصاب ہو, ٹھیک ہے, اس پر واجب ہوتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ رمضان کے جو آپ کے روزے ہیں اس میں کچھ غلطی ہو گئی آپ سے, کچھ کمی رہ گئی ہے, تاکہ وہ رمضان کے جو روزے ہیں نا وہ پاک ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ کیا ہے کہ ایک تو عید کا شکرانہ بھی ہو جاتا ہے کہ عید اتنی بڑی خوشی مل رہی ہے, انعام ملا ہے. رمضان کے روزوں کی سمجھو کچھ میل آپ کے دل میں آ گیا ہے, کچھ کمی رہ گئی ہے, وہ بھی پورا ہو جاتا ہے. اور صحابہ کرام, بلکہ ایک صحابی نے ایک صحابی کو بلایا اپنے پاس اور ان سے کچھ چیزیں پوچھی. ان سے پوچھا کیا تم نے صدقہ فطر دے دیا, ایک تیسری بات پوچھی.
تو کہا کہ ہاں میں نے دے دیا ہے. تو کہا اب تمہارے انشاءاللہ روزے بھی مقبول ہوں گے. تو اشارہ ملتا ہے حدیث کے اندر کہ جب انسان خوش دلی کے ساتھ صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو اس کے روزے بھی انشاءاللہ مقبول ہوں گے, اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے. اب کتنا دینا چاہیے؟ اب دیکھیں پاکستان میں جو بھی انسان آٹا استعمال کرتا ہے, اگر غریب ہے کوئی لیکن مالک نصاب ہے, تو جتنا بھی وہ گیہوں کا آٹا استعمال کرتا ہے, خواہ چکی کا کرے دوسرا کرے, اس کے مطابق 2 کلو گرام کے تحت وہ فطرہ دے سکتا ہے. اس کو کہیں آج کل 320 تقریباً بنے گا, 320. اگر کوئی اور امیر ہے تو وہ کھجور کے مطابق دے دے, کشمش کے مطابق دے دے, یا اجوا کھجور کے مطابق. تو یہ نہیں ہے کہ بیٹا بہت امیر ہو, کروڑ پتی ہو, ارب پتی ہو, اور وہ بھی 2 کلو گرام آٹا کی رقم دے رہا ہے. ایسا نہیں, جیسا اس کی جیسا اس کا اسٹیٹس ہو, جیسا اسٹینڈرڈ ہو, اس کے مطابق دینا چاہیے. ہر کام اسٹینڈرڈ کے مطابق کرنا ہے, اور صدقہ فطر دینا ہے بالکل نارمل طریقے سے. تفصیل انشاءاللہ اور علامہ صاحب بیان فرمائیں. اس میں جو ضروری بات یہ کہ روزہ شرط نہیں ہے. صحیح. اگر آپ نے روزہ نہیں بھی رکھا, صدقہ فطر ادا کرنا, پھر بھی ادا کرنا ہے. مال ہے تو زکوٰۃ, اور یہ صدقہ فطر مال پر نہیں ہے, افراد پر ہے. یہ فرد پر. ٹھیک ہے. آپ کے گھر میں جتنے افراد ہیں, بھلے وہ چھوٹے ہیں بڑے ہیں, اچھا, دادا کی کفالت میں پوتے پوتیاں ہیں تو وہ بھی بھلے سے 4 دن کا بچہ ہو, صحیح صحیح صحیح, اس کی طرف سے صدقہ فطر عید کی نماز سے قبل ادا کرنا ہے. پہلا فائدہ بتایا کہ روزے میں آپ کے کوئی منہ سے لغو کلام نکل گیا, اس کی طہارت ہو جائے گی, اور غریبوں کو مل جائے گا تو وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں گے. کیا بات ہے, سبحان اسلام اللہ. دیکھیں ہر موقع کیا پر. حسن ہے اسلام کا حضور. ٹھیک ہے. کیا بات. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی صدقہ فطر ادا نہیں کرے گا تو روزے قبول ہونا تو دور کی بات, اللہ کی بارگاہ میں پیش بھی نہیں ہوں گے. اللہ, زمین و آسمان کے درمیان معلق لٹکے رہیں گے, پیش بھی نہیں ہوں گے. صحیح ہے. اور یہ بھی اس کی ادائیگی بھی اسی جگہ پہ کی جائے گی جو زکوٰۃ کی ادائیگی کے, جی, جو مستحقین زکوٰۃ. اچھا, ایک اہم مسئلہ تمام ناظرین سن لیں, فطرانہ ہو یا زکوٰۃ ہو, نیت ضروری ہے. صحیح. دیتے وقت کہنا ضروری نہیں ہے. صحیح. آپ عیدی کہہ کے بھی دے سکتے ہیں, بہت اچھے, بہت تحفہ کہہ کے بھی دے سکتے ہیں. اگلے کو پوچھنا نہیں چاہیے صحیح کہ کیا یہ زکوٰۃ ہے. اگر اس نے پوچھ لیا تو پھر آپ کو بتانا لازمی ہوگا, لیکن اس کو پوچھنا نہیں چاہیے. شریعت مدد کروا رہی ہے تو اس کو بھی قبول کرنا چاہیے. اور عیدی دے کر تو نیت نہیں کریں گے نا زکوٰۃ کی, پہلے نیت کرنی ہوگی نا. جی, دینے سے پہلے نیت, بعد میں نہیں. بہت سارے لوگ نا ادائیگی کے بعد تو یار زکوٰۃ کی نیت کر لیتا تو چلو کر لیتا ہوں, اب ادائیگی پہلے کر, اور وہ مستحق کو دینی ہے, یہ نہیں کہ آپ کسی غنی کو دیں. ابھی جو مولانا نے بات کی ہے یہ ہمارے ناظرین کو سوچنی چاہیے کہ ایک شخص کے دسترخوان پر دال روٹی ہے, گوشت تو بہت مشکل ہو گیا, ایک کے دسترخوان پہ 6 ڈشیں ہیں, بیٹھنے کا انتظام بھی عمدہ, 10 قسم کی کراکری ہے, وہ کیوں تنگ دلی سے دے رہا ہے؟ اس کو اپنی حیثیت دیکھنی چاہیے. جی. تو یہ جو آج 320 روپے ہو گئے, یہ تو ہو گئے اس کے لیے جو صرف 2 کلو یا 2 کلو 50 گرام عام آدمی کے لیے, لیکن جو غنی ہے ان کو 1000 روپیہ, 5000 روپیہ, 10,000 روپیہ ایک فرد کی طرف سے دینا چاہیے. اچھا, یہ آپ پہلے دن پہلے روزے کو بھی دے سکتے ہیں, آخری روزے کو بھی دے سکتے ہیں, لیکن عید کی نماز سے قبل. صحیح. اگر نہیں دیا بعد میں دے دیں گے, لیکن بعد میں دینے سے ثواب آپ کا کم ہو جائے گا, ادائیگی ہو جائے گی. تو جو حکم ہے سبحان اللہ, وہ پہلے سے آپ پہلے روزے میں ہی دے دیں, آپ دے سکتے ہیں. سبحان اللہ. ناظرین کرام, اب ہم بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے عقیدت کے پھول. میں اپنے معزز علماء کرام کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے خزانہ دے دیا, ہم عمل کرنے والے بن جائیں, ہم اس کو سمجھنے والے اور سمجھانے والے بن جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سایہ عاطفت دراز فرمائے. گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو, اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. ناظرین کرام, آپ تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, ہم بہت جلد واپسی حاضر ہوں گے اگلے سیگمنٹ عقیدت کے پھول کے ساتھ. بڑے پیارے پیارے ثناخواں ہوں گے, پھر انشاءاللہ مناجات افطار و دعا, روزہ کشائی,
انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہی رہیں. افطاری بھی انشاءاللہ ساتھ ہی ہوگی. مطلب آپ اپنی کریں گے, ہم اپنی کریں گے, مگر ساتھ تو ہوں گے نا انشاءاللہ. ہمارے ساتھ رہیے گا. رحمت رمضان رحمت رمضان رحمت رمضان رحمت